ایک عجیب واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو دوران سفر پیش آیا. اس واقعے سے لوگوں کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے، خاص طور پر جو اولاد والے ہیں. ایک شخص فون پر یعنی میرے سیٹ پر وہ بیٹھا ہوا ہے، سامنے اپنے گھر والے سے، ماں یا بہن یا بیوی سے، بہرحال وہ عورت سے بات کر رہا تھا. بات کے درمیان وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر باپ کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اور تائید میں مجھ سے کہتا ہے کہ مولانا میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. میں نے کہا کہ آپ کی بات 100% غلط ہے. وہ کہتا ہے وہ کیسے؟ چونکہ وہ بڑا آدمی تھا، بزنس مین تھا، مال والا تھا، مال کا ان کو غرور تھا. لیکن میں نے اس کو جواب دیا کہ اگر آپ کا باپ نہ ہوتا دنیا میں تو آپ بھی دنیا میں نہ ہوتے. اس نے ایک سوال اور کیا مجھ سے کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ مجھے پیدا کر دے، اس کے بعد باپ کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. تو میں نے جواب دیا کہ باپ اگر نہ ہو تو بچہ یتیم کہلاتا ہے، تو پھر تو آپ یتیم ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد اس نے بات مکمل کی. پھر میں نے ان سے معلوم کیا کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ کا ہونا دنیا میں ضروری نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے بتایا اتنی آسان سی بات جو ان کے والدین نے اس کو تعلیم نہیں دیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ماں مر جائے اور باپ جوان ہو تو باپ دوسری شادی کر لیتے ہیں، اور اگر باپ مر جائے اور ماں جوان ہو تو ماں دوسری شادی نہیں کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ تو غلط ہے. شریعت نے تو ہمیں حکم دیا کہ اگر بیوی انتقال کر جائے اور شوہر جوان ہو یا بوڑھا ہو، شریعت کی طرف سے حکم ہے کہ وہ ہو سکے طاقت ہے، بیوی کو چلا سکتا ہے تو وہ شادی کر لے، چاہے جوان ہو یا بوڑھا ہو. شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. اگر شوہر انتقال کر جائے اور بیوی جوان ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس بیوہ کو چاہیے کہ دوسرے شوہر سے وہ شادی کر لے، کہیں دوسری جگہ وہ شادی کر لے. تو اسلام نے تو ہمیں یہ حکم دیا. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھی اور صرف ایک کماری تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو اس نے کہا کہ آپ کی بات تو صحیح ہے کہ اسلام کا حکم ہے، اور اللہ کے نبی خود 10 بیوہ عورت سے شادی کیے. تو اسلام کا حکم ہے کہ شادی کرنا. اس بیچارے کو علم نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد باپ کا ہونا ضروری نہیں ہے. حالانکہ اگر سوچا جائے یعنی باپ کا پیدا کر دینا یہی والدین کے لیے بہت بڑا احسان ہے. اس احسان کو ہم چکا نہیں سکتے ہیں، اور اس کے والدین نے اس کو پڑھا لکھا کر ایک بڑا بزنس مین بنا دیا. تو اب وہ کیا کہتا ہے کہ دنیا میں باپ کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ماں کا ہونا ضروری ہے. تو اس لیے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتی ہے کہ اگر آپ اپنے اولاد کو دینی تعلیم نہیں دیں گے تو کل وہ بھی یہی الفاظ استعمال کریں گے کہ باپ کا دنیا میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اور جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور وہ بندہ جس نے یہ بات کہی ہے، آپ بتاؤ اگر ان کے والد انتقال کر جائے تو ان کے دل میں کوئی غم ہوگا؟ جب وہ زندہ میں کہہ رہا ہے کہ باپ کا ہونا ضروری نہیں ہے تو وفات کے بعد اس کے دل میں کوئی غم نہیں ہوگی. تو اسی طریقے سے اگر آپ کی اولاد کے دل میں یہ بات ہوگی تو آپ دنیا سے چلے جائیں گے، ان کے دل میں کوئی غم نہیں ہوگا. جب غم نہیں ہوگا تو پھر آپ کے نام پہ 1 روپیہ بھی وہ خرچ بھی نہیں کرے گا. تو اس لیے آپ اپنی اولاد کو نیک لوگوں کی صحبت میں، اور اسی طریقے سے علماء صلحاء جو نیک لوگ ہیں ان کے صحبت میں بیٹھائیں اور کچھ دینی باتیں معلومات کرائیں. میں نے کہتا ہوں کہ اس کو اسکول اور کالج میں مت پڑھاؤ، ان کو پڑھاؤ لیکن نیک لوگوں کے صحبت میں خالی وقت میں ان کو بیٹھاؤ. جیسے اسکول میں چھٹی ہو جاتی ہے مہینہ 2 مہینہ، تو آپ ان کو علماء کے صحبت میں، نیک لوگوں کے صحبت میں، یا جو ہمارا جو ابھی طریقہ ہے دعوت و تبلیغ کا، اس میں آپ بھیج دیں. جب ان کے دل میں دین کی باتیں رہے گی تو پھر ان کے دل میں اپنے والدین کی بھی محبت ہوگی. قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. اور ان کو علم نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ دنیا میں باپ کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو اس لیے آپ میں سے ہر کوئی اپنی اولاد کو، چاہے جوان ہو یا بچہ ہو، خالی وقت میں علماء کے اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھائیں. اور جب جب ان کو وقت ملے تو دعوت و تبلیغ میں 3 دن 40 دن جیسا ان کو وقت ملے آپ ان کو بھیج دیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی دین بھی بن جائے گی، دنیا بھی بنے گا، اور والدین کی محبت بھی ان کے دل میں بیٹھا رہے گا. ورنہ آپ بوڑھے ہو کے لات مار کے بھگا دے گا، جیسے کہ آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں
کہ بیٹے نے ماں کو مار کے بھگا دیا گھر سے، باپ کو بھگا دیا. کیوں بھگایا؟ اس لیے کہ بیٹے کے دل میں ماں باپ کی محبت نہیں ہے. تو محبت اس وقت ہوگی جب نیک لوگوں کے صحبت میں اور کچھ دین کے کاموں میں ان کو جوڑ کے رکھیں گے. تو اس لیے آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے اولاد کو نیک لوگوں اور تعلیم دیں، ان کو کچھ دینی تعلیم دیں. باقی آپ دنیا کی تعلیم ضرور دیں، انکار نہیں ہے، لیکن دین کی تعلیم بھی کچھ دیں تاکہ والدین کی محبت ان کے دل میں رہ سکے. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو کہنے سے زیادہ منتظر ہو.